السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ لہب کے بارے میں۔ اگر دیکھا جائے تو نزول کے اعتبار سے یہ آخری مکمل صورت ہے۔ مسلم میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حالانکہ اسی طرح نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے، گو کہ اس سے پہلے بھی وحی نازل ہوئی۔ سورۃ لہب میں تذکرہ کیا گیا ہے ابو لہب کا، جو کہ ایک بہت بڑا دشمن اسلام تھا۔ صحیحین میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشورى میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایت میں ہے کہ یا صباحہ کہہ کر، یا بنی عبد المناف اور یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی۔ اسی طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سب قریش جمع ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شدید عذاب سے ڈراتا ہوں جو شرک و کفر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تمالک الہٰذا مجمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی تھی، جس کے بدعا کے نتیجے پر ابو لہب جنگ بدر کے بعد کچھ دن ہی گزرے تھے عطسیہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے عذاب الہی کے طور پر 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالاخر اسی کے لڑکوں نے بیماری پھیلنے کے خوف سے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دوسرے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ اسرا تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس واقعے کا یہ ہے سورۃ لہب، جس میں ابو لہب کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اس سارے واقعہ کا یہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری دنیا کی زندگی ہو یا اخروی زندگی، اس کی نجات سے قرآن پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچی خوشیاں اور سچی کامیابی سے ہمکنار کرے۔